حضرت عمر فاروق کا اپنے دور میں جو ہی انہوں نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا۔ اس سے پہلے ابو بکر صدیق کے دور میں اکثر جنگی مہمات میں خالد بن ولید کو سپہ سالار کے طور پر بھیجا جاتا تھا، لیکن جو ہی حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے فوراً خلیفہ بنتے ہی جو ہے پہلا حکم جاری کیا، وہ فوری طور پر خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ آج اس ویڈیو میں اس کے چند محرکات اور پس منظر بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات بنی۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا جس کا نام تھا سجا۔ تو سجا جو تھی وہ آہستہ آہستہ بڑی مضبوط ہو گئی تھی، تو وہ یہاں تک بھی اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں مدینہ پر بھی حملہ کر دوں گی، اور اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کی بھی تیاری کی اور ارادہ بھی کیا۔ تو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اس کو حضر کے علاقے سے گزرنا پڑتا تھا۔ حضر کے علاقے میں جو عامل مقرر تھا اس کا نام تھا مالک بن نویرہ، مسلمان تھا، بعض لوگ کہتے ہیں صحابی بھی تھا، تاریخی روایات میں اس کا نام بطور صحابی ہی آتا ہے مالک بن نویرہ کا۔ اب ہوا یہ کہ سجا نے مالک بن نویرہ کو قاصد بھیجا کہ اگر تم ہم سے کوئی مزاحمت یا الجھاؤ نہ کرو تو ہم بھی تم کو نہیں چھیڑیں گے۔ اب مالک بن جو نویرہ تھا وہ تھوڑا ڈر گیا، کیونکہ اس کے پاس بھی بڑے وسائل تھے، سجا کے پاس بھی اور پیسہ بھی، فوج بھی۔ اس نے اس عورت کی مزاحمت نہیں کی تھی مالک بن نویرہ نے، لہٰذا وہ سکون کے ساتھ ان کے علاقے سے گزر گئی اور پھر وہ یمامہ پہ اس نے حملہ کیا۔ بہرحال وہ تو اور واقعات ہیں، میں اصل خالد بن ولید کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو جب مالک بن نویرہ نے سجا کو ایک محفوظ رستہ دے دیا تو اکثر اس کے متعلق چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں کہ پتہ نہیں یہ مرتد ہو گیا ہے، پتہ نہیں اپنے ایمان پر قائم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اس زمانے میں کافی لوگ جو رسول کریم کے زمانے میں مسلمان تھے بعد میں کافی تعداد مرتد بھی ہو گئی تھی۔ تو اس وجہ سے مالک بن نویرہ کے بارے میں یہ چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جب اس نے اس کو رستہ دیا، اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ نبوت کی دعوے دار ہے اور وہ مختلف علاقوں پہ حملہ کر رہی ہے، اپنی فوجیں اکٹھی کر رہی ہیں، تو اس نے مزاحمت کیوں نہیں کی، حالانکہ اس کے پاس وسائل تھے، یہ لڑ سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے مالک بن نویرہ کا مقام جو تھا وہ تھوڑا سا مشکوک ہوتا گیا۔ اب ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جو بھی مرتد لوگ ہیں ان کے علاقے میں جاؤ، اگر وہ دوبارہ اسلام پہ آتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں آتے تو ان کے ساتھ کوئی مذاکرات پھر نہ کرو، ان کو قتل کر دو۔ اور ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کو بھی قتل، اس کے خلاف بھی جنگ ہی ہوگی۔ تو اس میں یہ جو مالک بن نویرہ تھا اس کے بارے میں بھی یہ تاریخی روایات میں پتہ چلتا ہے کہ جب خالد بن ولید اس کے علاقے میں آیا، چونکہ پہلے اس کا وہ جو قدم تھا سجا کو رستہ دینے والا وہ بھی خالد بن ولید کو بڑا ناگوار گزرا اور مختلف اور لوگوں کو بھی، تو خالد بن ولید ان کے علاقے میں گیا زکوٰۃ کے معاملے میں بھی پوچھ گچھ کرنے، اور وہ جو مرتدین کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا، تو وہاں خالد بن ولید کی رائے کے مطابق اس نے اس کی حرکات کو مشکوک سمجھا۔ جب اس نے مشکوک سمجھا تو خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو گرفتار کر لیا، اور ساتھ کچھ اور لوگ بھی جو اس کے قوم کے تھے جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اچھا، ان کا موقف یہ تھا کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ہم خود خرچ کریں گے۔ یہ تو بہرحال ان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پتہ نہیں وہ بہانہ بنا رہے ہوں۔ بہرحال اس بات میں اختلاف بڑھا تو خالد نے
مالک بن نویرہ کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار ساتھ اس کی قوم کے باقی لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا، جبکہ وہ ظاہراً تو مسلمان بنا ہوا تھا مالک بن نویرہ۔ ابھی اس نے اس قسم کی کوئی اعلانیہ، کوئی مرتدوں والی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس نے جو شجاع کو رستہ دیا جو کہ جھوٹی نبوت کی دعوے دار تھی، اس کی وجہ سے بھی اس کا ذرا کردار مشکوک ہو گیا۔ تو اس وجہ سے جب خالد نے گرفتار کیا تو سردی بہت زیادہ تھی، رات کے وقت خالد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جو تمہارے پاس قیدی ہیں ان کو گرمی کا بندوبست بھی کرنا، گرمائش کا بھی۔ اب اس زمانے میں یہ اصطلاح جو استعمال ہوتی تھی خاص کر قریش بنی کنانہ میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھئی اگر گرمائش کا مطلب یہ تھا کہ ان جو قیدی تمہارے پاس ہیں ان کو قتل کر دو، یہ ایک جنگی کوڈ ورڈ تھا اس زمانے میں۔ تو جب کہ خالد بن ولید کا کہنا تھا کہ میں نے یہ کوڈ ورڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا تھا، میں نے تو ویسے بات کی تھی کہ سردی بہت زیادہ ہے اور کچھ گرمائش کے اندر، جبکہ جو دوسرے سپاہی تھے مسلمانوں کے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ چھپا ہوا پیغام ہے کہ خالد ہمیں کہتا ہے کہ قیدیوں کو قتل کر دو۔ تو اس وجہ سے فوری طور پر وہ جو فوج تھی ان کے پاس جو جو قیدی تھے سارے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، اس میں مالک بن نویرہ بھی قتل ہو گیا۔ جب مالک بن نویرہ بھی قتل ہو گیا تو اس قتل کے بعد اس خالد بن ولید کی اپنی فوج ہی میں سے کچھ لوگوں نے اس قتل پر اعتراض کیا خالد پر، جس میں خاص نام جو تھا ایک ابو قتادہ، وہ وہاں سے فوری طور پر واپس ابو بکر صدیق کے پاس آیا۔ اس نے خالد بن ولید کے اس اقدام کی شکایت کی۔ تو جب شکایت کی تو اس وقت عمر فاروق بھی موجود تھے، جس وقت وہ قاصد مدینہ آیا اور اس نے شکایت کی۔ جب شکایت کی تو عمر فاروق کے رائے کے مطابق یہ تھا کہ خالد نے یہ کام غلط کیا ہے۔ رائے ہوتی ہے، رائے کا اختلاف تو ہر دور میں رہا ہے، جبکہ وہ ابو قتادہ کی مطابق بھی اس کی رائے بھی یہ تھی کہ مالک بن جو نویرہ تھا وہ ظاہری طور پر اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے وہ مرتد معلوم ہو۔ اس وجہ سے اس وقت جو ہے حضرت عمر فاروق کا مشورہ یہ تھا کہ خالد کو فوری طور پر معزول کر دو، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میں معزول کروں گا تو اس طرح جو سپہ سالار کی بےزتی ہوگی اور پورا عرب جو ہے منتشر ہو چکا ہے، تو اس لہٰذا انہوں نے اس کو معزول نہیں کیا۔ لیکن جب عمر فاروق اب فوری طور پر خلیفہ بنے تو ان کے ذہن میں وہ جو مالک بن نویرہ کا قتل تھا، عمر فاروق کے ذہن میں وہ قتل غلط تھا، بلکہ انہوں نے تو ابو بکر صدیق کو مشورہ بھی دیا تھا کہ خالد کو اس قتل کے بدلے میں اس سے کچھ نہ کچھ تلافی لی جائے، یا اس کو گرفتار کیا جائے، یا اس سے وہ کچھ دیت لی جائے۔ لیکن بہرحال ابو بکر جو صدیق تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اجتہادی غلطی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے اس کو اجتہادی غلطی کہا، لیکن عمر فاروق کے خیال میں وہ ایک غلط کام تھا، اس وجہ سے وہ بات ان کے ذہن میں تھی، جس وجہ سے انہوں نے فوری طور پر خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا۔ ویسے اس کے ساتھ دو تین اور وجوہات بھی تھیں، لیکن میں ان میں سے جو بڑی بات تھی اس کو بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ دو تین وجوہات اور بھی تھیں، لیکن ان ساری وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ تھی، جو باقی ساری وجوہات تو بعد میں بنی ہیں، وہ یہ تھی مالک بن نویرہ کا قتل۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اصل میں اس کے قتل کے پیچھے کچھ اور، ایک تو اس نے یہ کیا نا کہ مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا، دوسرا خالد بن ولید نے یہ کام کیا کہ فوری طور پر اس کی بیوی کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، اس کو فوری طور پر اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر کے
لونڈی کی حیثیت سے وہ جنگ میں قیدی کیا، پھر اس کے ساتھ نکاح کیا۔ دوسرا ایک اور کام اس نے یہ کیا کہ وہ جو قتل ہوئے کہ اس کے جو لوگوں کو قتل کیا گیا، مالک بن نویرہ کو بھی قتل کیا گیا، تو جو فوج تھی خالد بن ولید کی، انہوں نے ان لوگوں کے سروں کو کاٹ کر ان سروں کو چولہے کے طور پر ان کو جوڑ کر اس کے اوپر دیگیں رکھیں، تو وہ جب آگ بڑھی تو وہ سارے جو لوگ تھے ان کے چہرے بھی جل گئے۔ وہ لوگ اس طرح سے وہ ایک طرح کی توہین کیا ہے۔ تو یہ اصل میں عمر فاروق کہتے تھے کہ اگر تم نے قتل بھی کر دیا تھا تو یہ باقی کام تم نے نہیں کرنا تھا۔ تو یہ اصل میں وجوہات بنی، مین وجہ اصل میں یہی تھی۔ باقی یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ وہ دوران گفتگو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اس کے ساتھ بھی خالد بن ولید کی ذرا تلخ کلامی ہو گئی تھی، ایک وجہ یہ بھی بنی۔ لیکن باقی ساری وجوہات جو تھیں وہ عمر فاروق کے بقول چھوٹی تھیں، ان کے نزدیک یہ کام غلط تھا۔ لیکن خالد بن ولید سے بھی صفائی لی گئی تھی اس کے متعلق کہ تم نے اتنا بڑا قدم کیسے مارا، تو اس کے بھی اپنے موقف تھا۔ تو وہ خاص کر خالد یہ کہتا تھا کہ جب میں نے مالک بن نویرہ کے ساتھ گفتگو کی تو وہ رسول کریم کے بارے میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا تھا کہ تمہارے صاحب کی یہ بات ہے، تمہارے صاحب کی یہ بات۔ تو خالد بن ولید کہتا تھا کہ میں نے اس کو پوچھا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے صاحب ہیں تو کیا تمہارے صاحب نہیں ہیں؟ تو اس طرح کے اس کے پاس بھی دلائل تھے۔ بہرحال عمر فاروق جو تھے وہ ذہنی طور پر اس قتل سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قتل بھی آپ نے کر دیا، پھر ان کے سروں کو کاٹ کر پھر آپ نے ان کے اوپر دیگیں رکھی، مطلب چولہے کے طور پر استعمال کیا، یہ بھی دوسرا آپ نے پھر اوپر سے غلط کام کر دیا۔ پھر تیسرا کام آپ نے اس کی فوری طور پر اس کی بیوی کے ساتھ بھی اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو یہ سارے کام عمر فاروق کے ذہن میں غلط تھے۔ تو یہ اصل میں وجوہات بنی تھی۔